هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ جس وقت ان پر داخل ہوئے انہوں نے سلام کہا۔ قال سلام، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ قوم منکرون، کہنے لگے یہ اجنبی قوم معلوم ہوتی ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، سو اپنے اہل کی طرف متوجہ ہوئے، داخل ہوئے اپنے اہل میں، لے آئے ایک بچھڑا موٹا۔ فقربہ الیہم، پھر ان کی طرف قریب کیا۔ قال الا تأکلون، فرمانے لگے کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے ایک علم والے بیٹے کی ان کو خوشخبری سنائی۔ فاقبلت امرأتہ فی صرہ، ان کی بیوی آواز دیتی ہوئی، چیختی ہوئی متوجہ ہوئی۔ فی صیحۃ، سرہ بمانے چیخ میں بلاتی ہوئی متوجہ ہوئی۔ فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر تماچا مار کر کہنے لگی۔ وقالت عجوز عقیم، ایک بڑھیا جو بانجھ ہے وہ بچہ جنے گی۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا ایسے ہی ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا جاننے والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمانے لگے تمہارا کیا حال ہے اے بھیجے ہوئے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہنے لگے ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے اوپر برسائیں پتھر مٹی کے، مسومۃ عند ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نشان لگائے ہوئے ہیں، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، سو ہم نے نکال لیا ان لوگوں کو جو اس میں ایمان والے تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، سو نہیں پایا ہم نے اس میں کوئی گھر سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، ہم نے اس میں چھوڑ دی نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات، یہ 26ویں پارے کے آخر سے اور 27ویں پارے کے شروع سے یہ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معزز اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، حضور کے جد امجد ہیں۔ سارے بلکہ انبیاء علیہ السلام جو ان کے بعد آئے انہی کی اولاد سے، ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے وطن سے تھے، دوسرا بیٹا حضرت اسحاق جو حضرت سارہ ان کی بڑی بیوی تھی۔ بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، 98-99 سال کی عمر ہے، خود بھی بوڑھے ہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہے، سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا صاحب جلالین نے، اور سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ ان کی عمر 112 سال کی ہو گئی، اور 99 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں ملے، اور 112 سال عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے ان کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسحاق ہے۔ تو اللہ کے فرشتے آئے ان کے پاس، یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی اجمال یہ ہے کہ وہ آئے اور فرشتے تھے۔ تفسیر جلالین شریف میں لکھا ہے 10 فرشتے تھے یا 12 تھے یا 3 تھے، ان میں جبریل ان کا بڑا تھا۔ وہ آئے
اور حسین لڑکوں کی صورت میں تھے، بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے، لیکن اکرام کرنے کے لیے جلدی گئے اور ایک بچھڑا اکرام کرنے کے لیے، ان کی مہمانی کے لیے بچھڑا بھون کر لے آئے۔ فجاء بعجل حنیذ، سورہ ہود میں ہے، بھنا ہوا تلا ہوا بچھڑا روسٹ شدہ لے کر آئے، اور یہاں ہے فجاء بعجل سمین، موٹا ایک بچھڑا لے کر آئے ان کی مہمانی کے لیے۔ تو ان کے سامنے رکھا کھانے کے لیے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے یار، کھاتے نہیں ہو؟ الا تأکلون؟ فأوجس منهم خیفہ، خوف محسوس ہوا۔ جو کسی کا کھانا نہ کھائے، عرب کے اندر یہ بات تھی، وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دشمن ہے۔ اور اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں یار کچھ ہمارے پاس کھا لو، نہ کھائے تو کہتے ہیں، جو کھا لیتا ہے تو کہتے ہیں اس نے ہمارا نمک کھایا۔ تو وہ بھی اس طرح تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کوئی دشمن نہ ہو۔ قال انا منکم وجلون، کہا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ڈرو نہیں، ہم تو تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، ایک علم والا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور سارے ان سے خاندان چلے ہیں، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل ان کی اولاد سے، وہ علم والے۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا بیٹا، یہ تو بوڑھی ہے، میری بیوی بھی، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ نے ایسے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور سورہ ہود میں ہے، ان کی بیوی کہنے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخ، اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے، میں بھی بانجھ ہوں، میں بوڑھی ہوں، ہم کیسے، بچہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسے ہی اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ سبحان۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ پھر اتنے فرشتے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھنے لگے تم یہ اتنے آئے ہوئے ہو 10-12 فرشتہ، تو خوشخبری دینے کے لیے ایک ہی کافی تھا، جبریل۔ انہوں نے کہا ہم ایک مہم میں جا رہے ہیں، ایک قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ کون سی قوم ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ہاران ان کے بیٹے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی بستیاں، اردن کے قریب، وہاں صدوم کی بستیاں، وہاں ان کو بھیجا تھا، اور وہ غلط کام کرتے تھے۔ ایک تو کفر تھا، دوسرے لڑکوں کے ساتھ بدفیری کرنا ان کے اندر شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے الٹا کام کرتے تھے، ان کی بستیوں کو الٹنے کا حکم دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی، بستیوں کو الٹ دیا، اور پھر ان کو چیخ نے پکڑا، کہا ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو اس کے اندر ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ قدرنا انہا من الغابرین، ان کی بیوی وہ پیچھے رہنے والی۔ لکھا ہے تفسیروں میں، روح المعانی میں، کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بچیاں تھیں، وہ بس ایمان والے۔ اور بعد نے لکھا ہے 13 افراد تھے کل، جس میں لاکھوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے، 5 لاکھ یا اس سے کم و بیش، وہ 5 بستیاں تھی، صدوم تھی، اس کے رہنے والے، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہاں ایمان والوں کو نکالا، سوائے ایک گھر کے اسلام والوں، صرف ایمان والا ایک ہی گھر تھا، حضرت لوط علیہ السلام، ان کو نجات دی۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ گزرتے تھے شام کو جاتے ہوئے، بستیاں سامنے آتی تھی، وہ بستیاں تو موجود نہیں، ان کے نشانات موجود تھے۔ وہاں اب بحر میت، ایک گندا پانی ہے،
اس کے اندر اگر کوئی جانور بھی چلا جائے مر جاتا ہے، ایسا زہریلا پانی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تذکیر بے ایام اللہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، اور دوسرا ایک قوم لوط کے عذاب کا ذکر بھی فرمایا ان آیات میں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر اور حکایت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی، جب ان پر داخل ہوئے انہوں نے سلام کہا۔ قال سلام، ان جواب میں سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون، کہنے لگے تم تو قوم اوپری معلوم ہوتے ہو، اجنبی۔ فراغ الی اہلہ، پھر متوجہ ہوئے اپنے گھر کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا بچڑا تل کر لے کر آئے۔ فقربہ الیہم، ان کی طرف آگے قریب کیا۔ قال الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہ خیفہ، معلوم ہوتا ہے اللہ جب تک نہ بتائے، نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ فرشتے ہیں انسانی شکل میں، عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی کو اللہ بتا دے جو بات، اوے چھوٹے کون ہے؟ محسوس کیا خوف، کہنے لگے نہ ڈرو۔ وبشروہ بغلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ ان کی بیوی چیختی ہوئی، آواز دیتی ہوئی آئی، آواز میں چیخ میں متوجہ ہوئی۔ فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر تماچا مار کر، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنا تعجب کی بات کو ایسے کرتی ہے، کہتے میں جنوں گی، اعلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخ، یہ میرا بوڑھا خامد ہے، میں بھی بوڑھی بانجھ ہو چکی ہوں۔ وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی ایک بوڑھی اور بانجھ بچہ جنے گی۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا وہ بڑی حکمت والا علم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا حال ہے، کس مہم میں آئے ہوئے ہو ایھا المرسلون، اے قاصدو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ ان کے اوپر برسائیں پتھر مٹی کے اور کھنگر کے، حجارۃ من طین، اور وہ سجیل دوسرے مقام پر آیا، حجارۃ من سجیل، کھنگر کے پتھر تھے، مٹی جس کو بنایا جائے اور پھر اس کو پکایا جائے بھٹی وغیرہ میں، کھنگر بن جائے، سخت پتھر۔ مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان لگائے ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا جس پر لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، نکال دیا ان لوگوں کو جو اس میں ایمان والے تھے، نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے، اور ہم نے چھوڑا اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ اللہ ہم سب کو بھائی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے جو بھائی جا رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں بھائی تم نے بھی جہاں ہمارے پیچھے آنا ہے، اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ روزانہ ہم جنازے پڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور جنازے تعزیت میں جاتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرنا ہے بھائی۔ سمجھدار نفسہ، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کر وعمل لما بعد الموت، موت